لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ باطل چھا گیا. اس چھائے ہوئے باطل کے بیچ میں تھوڑا تھوڑا کوئی ہوگا جو ذرا سا اس کا مقابلے میں لگا ہوا ہے. ورنہ خوشی خوشی اس راستے پہ سال کے ساتھی بھی چل رہے ہیں، مشورے والے بھی چل رہے ہیں. آدمی تو اپنے آپ کو دیکھے، لیکن یہ جو چھا گیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ماحول بن گیا کہ پیسے کے بغیر کام کیسے چلے گا. اور مقابلے کہ میری گاڑی اور میری کوٹھی، وقت تو لگ رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ جیسا تیسا لگ رہا ہے الحمدللہ. ایک بات تو ہوئی، لیکن وہ جو تصویر ہے بادشاہ کے محل کی، کیوں نہ محل ہی بنا لیں. ہمارے بڑے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو وہ ایک ساتھی اس علاقے میں رہتے تھے، لیکن ان کا گھر جو ہے وہ راستے سے ہٹ کے تھا. مولانا اصرار کریں کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے اس کے یہاں جا کے. ساتھی کہے کہ حضرت ادھر بیان میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، وہاں اجتماع ہے فلانا. نہیں، مجھے ناشتہ کرنا ہے وہاں جا کے. تو ساتھی نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئے، ناشتہ کر کے وہاں سے آئے اور انہوں نے کہا الحمدللہ مجھے بہت اطمینان ہوا، کیونکہ وہ گھر ٹوٹا پھوٹا تھا، کوئی ایسے انتظامات نہیں تھے. انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھیوں کی جو استعدادیں ہیں اور ان کا جو مال ہے وہ ان چیزوں پہ نہیں لگ رہا ہے جیسے باقی لوگوں کا لگ رہا ہے. الحمدللہ یہ جو بولنا ہے، یہ سننا ہے، چلو 4 مہینے میں جانا ہے، گشتوں میں جانا ہے، یہ تو زندگی کا رخ بدلنے کے لیے. یہ نہیں کہ ہماری زندگی اسی طرح چلے جیسے باقی لوگوں کی چل رہی ہے اور ساتھ تبلیغ کو جوڑ دو، ساتھ وہ تھوڑا سا ٹیپ لگا کے کوئی رسی سے باندھ دو ساتھ کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. نہیں بھائی، نہ ہونے سے تو وہ بھی بہتر. لیکن دنیا بدل جائے تو ہم تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ دنیا والے چل رہے ہیں. ہم نے کوئی نیا راستہ تو نہیں، الگ راستہ تو نہیں چنا، وہی مخلوق والا راستہ ہے. کہ ہماری محنتیں بدل گئی کہ ہم جیسے یقین، مال کے یقین پہ کی بنیاد پہ دکانوں پہ محنت کر رہے تھے، اب اللہ رب العزت کے ذات عالی پر یقین کی بنیاد پہ نمازوں پہ محنت شروع ہو گئی. اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں. ہم محنت اس لیے کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ہم پر حق ہے. اللہ کا حق ہے کہ ہم مال کو مال جانیں اور دکان کو دکان جانیں، اور مال پہ ہماری نظر نہ ہو اور دکان پر ہماری محنت نہ ہو. بیٹھ جائیں دکان پہ، لیکن نظر ہماری اللہ پہ ہو دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی، اور محنت ہماری نماز پر ہو دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی. کہ ایسی محنت ہو جائے کہ دل میں آ جائے کہ دکان پہ بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اور میں صدر بن گیا پاکستان کا، ارے کسی بھی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا نام لے لو، میں صدر بن گیا، لیکن میری دل کی بات ہو کہ یہاں بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. مجھے کچھ، میں کہیں نہیں پہنچا، وہیں کا وہیں ہوں. تو میرے بھائی دوستو، اس کی محنت پہ ہمارے ساتھی لگ جائیں، کچھ لوگ اس محنت پہ لگ جائیں کہ ہمیں تو اللہ سے ہونا سیکھنا ہے اور ہمیں اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی ہے. بس اتنی بات ہے. نماز مل جائے، وہ یقین مل جائے، یہ ہمارے ذمے بھی نہیں ہے اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. ایک ساتھی آئے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں 10 سال یا 12 سال ہو گئے اور اللہ کے فضل سے گشت اور تعلیم تو کیا، تسبیحات تلاوت بھی نہیں چھوٹی. ایک دن میں سن کے مجھے بھی رشک ہوا کہ ماشاءاللہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ لوگ ساتھی لا رہا ہے. لیکن پھر اگلی بات انہوں نے فرمائی کہ لیکن یقین نہیں بنا، نماز ٹھیک نہیں ہوئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 10 سال 12 سال اللہ کی بندگی کر لی تو اب ہمارا حق بن گیا اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ضرور مجھے یقین دے، ضرور میری نماز ٹھیک کرے. یہ تو اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں.
ہم بندے ہیں اللہ کے. یہ تو میرے جیسوں کی کمزوری ہے کہ اس بندگی پہ پورے نہیں اتر رہے. اور یہ جو 10 سال جس نے اعمال کیے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ اللہ نے 10 سال ایسی پابندی نصیب فرمائی. اللہ تو وہ ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ بڑے بڑے دینداروں کی اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا زبان سے. تو کتنی اللہ کی عنایت ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ گھنٹوں مسجدوں میں بیٹھ رہے ہیں اور جیسی تیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ظہر قبول ہوئی؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ عصر کی توفیق مل گئی. کہ کوئی میرے گھر میں آیا اور میں نے کہا کہ بھائی پھر آنا، اس کا مطلب ہے میرا آنا اچھا لگا. ورنہ یہ بھی ہوتا کہ بس جی بہت مہربانی آپ کی، آئندہ تشریف لانے کی زحمت نہ فرمائیے گا، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ مسجدوں میں بلا رہا ہے. جیسی بھی نماز ہم نے پڑھی اس نے تو اپنا احسان دکھا رہا ہے بار بار، اس کا شکر تو ہونا چاہیے. مگر یہ ہے کہ شکر میں اور اطمینان میں بہت فرق ہے. شکر اللہ تعالیٰ کو طلب پسند ہے، اور ناشکری کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. ارے بہت کچھ ہو گیا، مجھ جیسے نالائق کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں پہنچا دیا، نماز میں کھڑا ہونے کی توفیق دے دی، یہ تو شکر. لیکن ساتھ ساتھ کہ اللہ تو ایسا ہے کہ جب اس نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا تھا اس کے لیے کیا وہ بھی دے دے، مجھے بھی دے دے. اس کے وہ دینے والا ہے، لینے والا جیسا بھی ہے. مولانا یوسف صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، مولانا الیاس صاحب کا، اور وہ مجمع آتا تھا، جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور ان کے لیے اللہ سے مانگ مانگ کے انتظام ہو ہی جاتا تھا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا، ان کے بڑوں سے نہیں، کہ مولوی یوسف اب تو چلے گئے مولوی الیاس، اب تمہیں ذرا دیکھنا ہوگا کہ انتظام کیسے چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت وہ لینے والا ہاتھ تو بدل گیا، دینے والا نہیں بدلا. تو دینے والا تو ایسا ہے کہ وہ یقین نصیب فرما دے، وہ خوشی خضو نصیب فرما دے، اس کے لیے کیا ہے. تو طلب پوری ہو اور شکر پورا ہو، یہ دونوں چیزیں جمع کرنی ہے. اور میرے بھائی دوستو، طلب تو بہت ہونی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ شکل ایک بنی، لوگ اپنے اوقات نکال کے یہاں آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ یقین کی شکل تو ہے، ورنہ گھر چھوڑ کے کیوں آتے؟ کچھ تو ہے. 7 ماہ کے لیے، سال کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، گھروں میں کیا کیا مسائل چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا. لیکن ہمارے حضرات کہتے تھے کہ جو تم ابھی دیکھ رہے ہو یہ تو کام کی برکات ہیں. وہ مثال دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ابھی کام تو 40 سال بعد شروع ہوگا نا، ابھی تو بچے ہیں. لیکن اسی وقت سے برکتیں شروع ہو گئی کہ حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہا، ان کی اونٹنی بالکل کمزور تھی، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، گود میں لیا، اب اونٹنی تیز چلنے لگ گئی. اور بکری وہ اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے بچے کے لیے کافی ہوتا، اب اتنا دودھ ہو گیا کہ دونوں بچے آرام سے پی رہے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری برکتیں. روم والوں کی جو قلعہ تھا اس کے کنگرے گر گڑے، فارس والوں کی آگ تھی ہزاروں سال سے چل رہی تھی، وہ بجھ گئی. آسمان پہ وہ جنات جاتے تھے خبریں لینے کے لیے، اب وہ فرشتوں کا پہرا لگ گیا اور وہ ان کو مار رہے ہیں. تو یہ سارا نظام بدلا ہے. لیکن ہمارے حضرات کہتے تھے کہ یہ کام کی برکتیں ہیں، کام تو 40 سال بعد شروع ہوا.
تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت وہ جو 40 سال بعد شروع ہوئی، اس کو شروع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا نام لیا ہے تو ساری دنیا ہل گئی ہے۔ اس کا نام لیا ہے تو یہاں کتنی جماعتیں، کئی 100 جماعتیں ملکوں میں چل رہی ہیں، کئی 100 جماعتیں ملکوں کے اندر چل رہی ہیں، اور پھر ساری دنیا میں جماعتیں جاری ہیں ادھر سے ادھر، اور گشت ہو رہے ہیں، تعلیمیں ہو رہی ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، یورپ کی بڑے بڑے شہروں میں، وہاں گشت، تعلیم، یہی والی بات ہو رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، یہ برکتیں ہیں۔ کام ابھی، ہمارے حضرات بہت وضاحت سے بار بار کہتے تھے کہ کام تو ابھی شروع نہیں ہوا، اور یوں بھی فرمایا کہ ابھی تو کام کی نیت نہیں ہوئی ہے۔ صرف نسبت اتنی بڑی چیز ہے۔ کام کی نیت کیا ہے؟ کام کی نیت یہ ہے کہ باطل سے نکلنا ہے مجھے۔ یہ جو میری کیفیت ہے کہ جیب میں پیسے آ گئے تو دل مطمئن، اور جیب کے پیسے ختم ہو گئے تو دل پریشان، اور اچھی بات ہے کہ نتیجے میں نفلیں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نفلیں اس پر پڑھ رہا ہوں کہ جیب خالی ہے، اور جیب بھر جائے گا تو گویا کہ بس یہی چاہیے مجھے اور کافی ہو گیا میرے لیے۔ نہیں بھائی، جیب جب خالی ہے تب بھی مجھے اللہ کی ضرورت ہے، جیب بھرا ہوئے تب بھی مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ سیکھنے کے لیے ایک آدمی گشت کرے، تعلیم کرے، سے روزے میں جائے، لوگوں کو چلوں کے لیے 4 مہینے کے لیے نکالے، ملکوں کا سفر کرے، دو مہینہ رائیونڈ میں دے، یہ سارے اسباب ہیں، منزل نہیں ہے، راستہ ہے۔ کہ مختصر بات کرنے میں ساتھی کہتے ہیں تقاضے ہیں، یہ تقاضے یہ نہیں ہے۔ سال کی جماعت تقاضا نہیں ہے، 7 ماہ کی تقاضا نہیں۔ تقاضا کیا ہے؟ ارے بھائی، یہ جو دل میں آ گیا کہ اللہ کے غیر بھی کچھ کرتا ہے، اس کو دل سے نکالنا ہے، میرے دل سے، اور برازیل جماعت جاری ہے، برازیل والوں کے دل سے نکالنا، یہ تقاضا ہے۔ تقاضا تو یہ ہے۔ اگر یہ منزل بھول گئی تو راستے پہ خوب دوڑیں لگ رہی ہیں، آگے پیچھے، منزل پتہ نہیں دور جا رہی ہے قریب جا رہی ہے، پتہ نہیں، کہ سال لگ گیا، اور سال کے آخری دن یہاں ویسے تو اللہ کا فضل ہے 1-2 ہی ہوتی ہے جماعت جو اس طرح کرتی ہے ہزاروں میں، لیکن نظر آتا ہے کہ جی ہم تو فلاں تاریخ کو آئے تھے تو ہمارا تو سال پورا ہو گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 اور دن مجھے لگانا ہے۔ تو راستہ تو ہے وہی والا، لیکن سمجھا کہ بس یہ سال لگانا ہی سب کچھ ہے، یقین بدلے، نماز ٹھیک ہو، اس کی طرف دھیان ہوتا تو وہ کہتا ہے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں 1 اور سال لگا لوں، کیونکہ ابھی جو 30 حاصل ہونی تھی وہ تو نہیں ہوئی، ایسا ہو سکتا ہے۔ جہاں یقین ہے وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویزا ختم ہو رہا ہے، اور پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ اس سے پوچھے اس سے پوچھو کہ بھئی 1 سال کا اور ویزا لگ سکتا ہے، کہ یہاں سے بنے گے کام میرے، بھئی گھر سے جدائی ہے، پردیس میں پڑے ہوئے ہو، یہاں اچھی خاصی اپنے کوٹھیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، دیہاتوں میں بھی ہیں تو الحمدللہ کھانے پینے کو ہے، عزت ہے، اور وہاں بہت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خیال ہے کہ اس سے کچھ بن جائے گا میرا، تو کہتا ہے کہ سال ختم ہو گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال اور میں لگا لوں۔ یہ والی کیفیت یہاں بھی نظر آئے کہ سال کی جماعت واپس تو آ گئی ہے، لیکن اب وہ تلاش ہو رہی بھی کہاں گئے وہ لوگ، ان کو تو گھر جانا تھا، وہ گھر نہیں جا رہے ہیں، ایک کو یہاں سے پکڑا، ایک کو وہاں سے، بھائی تمہیں گھر جانا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 1 اور سال لگا لیں۔ تو یہ جو منزل ہے نا کہ آدمی کو نظر آئے کہ یہاں سے ملے گا، یہ منزل ہے۔ سال لگانا اچھی بات ہے، لیکن سال لگے اور یہ نہیں حاصل ہوا تو پھر کم سے کم آدمی ایسے جائے جیسے وہ جاتا ہے کہ میں ایک کام کرنے گیا تھا نہیں ہو سکا، پھر جاؤں گا، کہ آدمی سال 7واں اس لیے لگا رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ سال 7واں ایسا شاندار لگاؤں، ایسے دعوت میں لگوں،
سیکھنے سکھانے میں، ذکر میں، دعا میں، عبادت میں، خدمت میں. ایسا میں محنت کروں اپنی دل پر کہ میرا دل اللہ کے علاوہ اور کسی طرف نہ جائے. ایسا میں تعلیم میں بیٹھوں کہ میرے شوق ہی بدل جائیں. کہ بازار میں کوئی آدمی کہے جی آپ بڑے اچھے آدمی لگ رہے ہیں، یہ لے لیں، میں کہوں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے مجھے اعمال دیے ہوئے ہیں، میں کیا کروں گا اس چیز سے؟ سب بیکار ہے. دنیا، ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس مچھر کے پر میں ایک ساری دنیا میں ایک گھونٹ پانی کتنا بنتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اللہ وہ بھی نہیں دیتا کافر کو. کیا دے رہے ہو مجھے تم؟ نہیں ہے ضرورت مجھے اس کی. غالباً کون تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تھے کہ مسجد کے دروازے پہ دکان، اور دکان سے مجھے روزانہ نفع ہوتا اور مجھے کچھ نہیں کرنا ہوتا. ایک آدمی سنبھال رہا ہے اور مجھے لا کے پیسے دے دیتا ہے اور میں ان پیسوں کو صدقہ کر دیتا ہوں. مجھے بھی نہیں چاہیے. شاگرد نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرمایا رہے حساب تو دینا ہوگا نا، کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. ایسا سامنے ہے آنکھ کے کہ دنیا کی یہ جو ایک تھوڑی دیر میں خوشی ہوتی کہ اتنا پیسہ ہے، وہ کیا کروں گا بھائی اس سے؟ ابھی آنکھ بند ہوئی، یہی پتہ چلے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو میرے بھائی دوستو، اس کام میں اس لیے لگنا کہ ہم باطل سے نکلیں. یہ ہوگا تو پھر آگے کام کی نیت ہوگی. نہیں، میں نے کہا کام کی نیت نہیں ہوئی. کام کی نیت یہ ہے کہ میں چلہ نہیں لگانے آیا ہوں، 4 مہینے سال نہیں لگایا ہوں، میں باطل سے نکلنے آیا ہوں. یہ جو زندگی لاہور کی اور پشاور کی اور ساری دنیا میں چل پڑی کہ سال بھی لگا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسے جمع کیے. اب میں سال لگا رہا ہوں. بھائی وہ تو اللہ نے توفیق دی، اس لیے میں نکلا. اس توفیق کی برکت سے پیسے بھی جمع ہو گئے، چھٹی بھی ہو گئی. اور وہ توفیق ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پیسے کے، بغیر چھٹی کے بھی میرا وقت لگوا دے. اللہ ہے، اس کا کام کرنے جا رہا ہوں. کیا پیسے اور کیا چھٹی؟ اب میں ایسا بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے وقت فارغ کر کے. اب وقت فارغ کرنا پہلا قدم ہے. یوں کہنا چاہیے کہ وہ نیت پہلا قدم کہ میں اپنے اندر ایک کمی دیکھی، اس کمی سے نکلنا ہے. کہ اللہ کو پہچانا نہیں. جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی اس کو نظر آتی ہیں کہ یہ کیا حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی. تو اللہ کو پہچانا نہیں. اور جس نے اللہ کو پہچانا تو اس کی نظر اللہ سے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ تو جب اللہ کو پہچانا نہیں تو اللہ سے غافل ہو گیا. یہ جہل ہے، یہ غفلت ہے. اگر آدمی اپنے اندر دیکھے اور اس کو نظر آئے تو اس کو پریشان تو ہونا چاہیے. اور یہ چیز اپنے ہی اندر دیکھنے کی ہے، دوسروں کا حساب کتاب یہ ہو نہیں سکتا. تو اب مجھے اپنے اندر جہل نظر آئی کہ میں اللہ سے متاثر ہوتا تو میں پیسوں سے کیوں متاثر ہو رہا ہوں. غفلت نظر آئی کہ اگر میں اللہ کو پہچانتا تو نماز میں میرا دھیان دائیں بائیں کیوں جاتا ہے. اب میں نے کہا مجھے اس کا علاج کرنا ہے. کیوں؟ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ گزرے کہ عشاء کے وقت نماز نفل پڑھنی شروع کی اور فجر تک نماز ہی میں گھومے. ہمارے مختلف شغل والے آتے ہیں، ڈاکٹر لوگ آتے ہیں. صبح بھی ایک بیٹھے ہوئے تھے کہ ساری رات، کتنی راتیں ساری رات پڑھائی میں گزاری. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، صبح ہو گئی. کھلاڑی کھیلنا شروع کیا، صبح ہو گئی. تو بھائی کوئی ایسی راتیں ہیں ہماری کہ جس میں نماز شروع کی صبح ہو گئی، ذکر شروع کیا صبح ہو گئی. تو یہ کمی ایک نظر آئے کہ یہ تو بہت مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. جو واقعی کرنے والی ذات ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس سے غفلت میں زندگی گزر رہی ہے کہ 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے کتنی دفعہ میں نے یہ تو سوچا کہ میری بیوی یہ چاہتی ہے، میرا باپ یہ چاہتا ہے، میری قوم یہ چاہتی ہے، مگر اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. دن میں کتنی دفعہ اس کا خیال آیا، اور کتنے دن ایسے ہیں
کتنے دن ایسے ضرور، بہت سے دن ایسے ضرور ہیں کہ میرا طالب علم ہونا مجھ سے یہ چاہتا ہے، سارا دن اس میں گزر گیا۔ میرا دکاندار ہونا مجھ سے یہ چاہتا ہے، سارا دن اس میں گزر، میرا زمیندار ہونا یہ چاہتا ہے، کہتے ہیں مٹی میں اتنی کام کرتے ہیں مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نمازوں میں تو کام ہو، نفلوں میں تو کام ہو، ذکر میں تو کام ہو، دعوت میں تو کام ہو۔ اتنا اللہ کی بات بولی اپنے دل میں اتارنے کے لیے کہ بس اسی میں لگے رہے، رات ہو گئی۔ تو پہلا قدم تو یہ کہ اپنی کمی کا احساس، کہ اطمینان، کہ الحمدللہ میں نے 10 دفعہ، ایک ساتھی میرے 15 دفعہ سال لگا لیا تھا غالباً، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال برتن کا نہیں ہے، سوال یہ کہ برتن میں ہے کیا، ہوگا کچھ، وہ دیکھیں نا کہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کہ کچھ یقین کی یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ضرورت آئی تو میں نے اللہ سے مانگا، دن میں 20 ضرورتیں آئیں تو 15 دفعہ میں نے اللہ سے مانگا، 5 دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ پہلے 5 دفعہ اللہ سے مانگتا تھا، 15 دفعہ مجھ سے غلطی ہوتی تھی۔ اب اتنا ہو گیا کہ چلو بھائی 5 کی جگہ 10 سے 15، اب میں اللہ سے مانگنے والا بن رہا ہوں، چلو الحمدللہ۔ تو کمی کا احساس، اور پھر اب اس کے لیے محنت، بس تیسری چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ کمی کا احساس، کمی پوری کرنے کی جو نیت ہے اور محنت ہے، نیت اور محنت۔ باقی اللہ تعالیٰ کب دے گا، اللہ بہت حکمتوں والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو آدمی کی محنت اتنی اچھی لگ رہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نتیجہ کوئی نہیں دکھاؤ، محنت کرنے دو۔ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام صحرا میں ماں کے سامنے بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے موت تک پہنچ جائے، آسان کام نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری بندی نے ایک جملہ بولا کہ جب مجھے یہاں آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند آیا، اور جملہ نہیں، وہ جو دل کی بات تھی اس جملے کے پیچھے وہ بہت پسند آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کھینچا کہ بھوک بڑھی، پیاس بڑھی، پریشانی بڑھی، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام جمی ہوئی اپنی بات پہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اور یہ انتظار کر رہی ہے کہ اب مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی، اب مدد آئے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ میری مدد نہ کرے جب میں مان رہی ہوں اس کی۔ صفا پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہیں شاید یہاں سے آئے، مروا پہ چڑھ کے شاید یہاں سے آئے۔ وہ جو بات واضح ہوتی ہے نا، ہم بھی شاید صفا پہ چڑھتے، مروا پہ چڑھتے اس تلاش میں کہ یہاں شاید کچھ مجھے مل جائے، نہیں، وہ اللہ کی مدد ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتہ جب آیا تو شاید ہم کہتے کہ بہت اچھا کیا آ گئے تم، انہوں نے کہا اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ کر سکے، ورنہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ نے بھیجا ہے تو جلدی کر، بچے کی تو جان جا رہی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کو پسند تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جمنا، اللہ نے کھینچا اس کو، ورنہ فوراً نکل سکتا تھا، اللہ نے کھینچا۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تو ہماری محنت کو دیکھتا ہے، نتیجہ اس کی حکمت سے آتا ہے۔ یہ جو اللہ کی مدد ہے، اللہ رب العزت نے اس مدد کی بات کی ہے کہ تم محنت کرو اور وہ جو تمہیں پسند ہے وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ جو اصل وعدہ ہے وہ جنت کا ہے، اپنی رضا کا ہے۔ تم محنت کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تم محنت کرو، میں تمہیں اپنی رضا کی جگہ ہمیشہ کا ٹھکانہ دے دوں گا، جنت دے دوں گا۔ اصل وعدہ تو یہ ہے۔ اچھا تمہیں پسند ہے مدد، وہ بھی میں کر دوں گا۔ وہ جو تمہیں پسند ہے وہ اخرى تحبونها، وہ جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے نا وہ بھی دے دوں گا تمہیں۔ تو یہ جو زمزم ہے یہ تو اخرى تحبونها کے بیچ میں ہے، وہ جو تمہیں پسند ہے نا چلو یہ بھی لے لو۔ حالانکہ کتنی بڑی چیز ہے زمزم، ہزاروں سال گزر گئے اور کتنے لوگوں نے کتنی اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگی زمزم پی کے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اخرى تحبونها، وہ جو تمہیں پسند ہے وہ بھی میں دے دیتا ہوں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائی دوستوں، ایک آدمی کا جب احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا میرے دل میں پالا ہوا ہے، میں نے کیا یہ چیز، کیا غلط چیزیں میرے دل میں آ گئی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے،
اب وہ چلے کے لیے نکلتا ہے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، ارے 3 دن کے لیے، گشت کے لیے تعلیم میں بیٹھتا ہے کہ اللہ یہ جو میں نے ادھر ادھر کی باتیں دل میں آ گئی ہیں، اللہ میں تیرا کلام، تیرا رسول کا کلام سنوں گا، اے اللہ یہ جو نور ہے یہ میرے دل میں اتار دے۔ تعلیم میں 1.5-2 گھنٹہ بیٹھتا ہے، اگر اس سے بھی اب اس نے اپنا کام شروع کر دیا، بس اتنا ہی ذمہ ہے ہمارے، کام شروع کر دیں۔ اس کام میں امتحان بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف محنت ہے، دعوت، تعلیم، تعلم، ذکر، دعا، عبادت، خدمت، ان چیزوں میں اس لیے لگنا کہ میں اپنے دل کی جو اندھیرا ہے اس کو ختم کرنا۔ وہ جو اللہ والا نور ہے جس میں نظر آتا ہے کہ کرتا تو وہ ہے، سونا اور کا ڈھیر اور مٹی کے ڈھیر ایک نظر آتا ہے، اللہ وہ نور مجھے چاہیے۔ اب اس کے لیے اس نے محنت شروع کر دی، تو امتحان بھی آتا ہے کہ خالی باتیں ہیں یا واقعی تو اس چیز کو چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا بیکار سا آدمی سڑک پہ بیٹھا تھا، تو ایک خوبصورت عورت گزری، تو اس نے باتیں اس کے ساتھ شروع کر دیں کہ تو چاند کی طرح، تو ایسی، تو ایسی۔ سمجھدار وہ بھی تھی، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے تمہاری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن پیچھے جو آ رہی ہے نا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے مڑ کے ادھر دیکھا، اس نے کھینچ کے تھپڑ ماری کہ باتیں مجھ سے کرتا ہے، دیکھتا ادھر ہے۔ غیرت ہے، لیکن غیرت کا حق کوئی نہیں ہے۔ کیا حق ہے کسی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت کو؟ کیا حق ہے غیرت کا؟ وہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے، غیرت کا حق تو اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ سے ہونے کی باتیں کرتا ہے، اعمال کی باتیں کرتا ہے، پھر جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر کدھر جاتا ہے؟ ادھر کیوں جا رہا ہے؟ مجھ سے مانگو، تو امتحان ہوگا۔ اور ماحول ایسا ہے باطل والا کہ اللہ تعالیٰ مقابلے میں ہمیں کھڑا کرے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ادھر ہی چلے جائیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کرین آتی ہے نا، کرین سامان اٹھانے کے لیے، تو کبھی تو کرین سامان کو اٹھا لیتی ہے اور کبھی سامان کرین کو اٹھا لیتا ہے، کہ سامان اتنا بھاری ہے کہ وہ کرین بیچاری زور لگا رہی ہے، خود اس کے پہیے اٹھ گئے۔ تو باطل کا ماحول تو ہے چاروں طرف، جماعتوں میں بھی، رائے میں بھی۔ پرانے لوگ آپس میں باتیں کرتے، اور بات کیا ہو رہی ہے کہ فلاں ملک نے ایسا کر دیا، فلاں وزیر نے ایسا کر دیا، اب یوں ہو گیا تو قیمتوں کو یہ ہوگا، تو فلانا تو چلانا۔ تو امتحان ہے۔ اس موقع پہ یہ جو دعوت میں لگا تھا، سیکھنے سکھانے میں، ذکر، دعا، عبادت میں، خدمت میں لگا تھا، اس لیے لگا تھا کہ میرے دل میں نور آئے، مجھے نظر آنے لگے کہ واقعی اللہ کرتا ہے اور اعمال پہ کرتا ہے، اور یہ حالات موت سے پہلے کچھ نہیں ہے، حالات تو موت کے بعد ہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس نے لگایا۔ اب یہ بات کان میں آئی کہ فلاں وزیر نے ایسا کیا، فلاں صدر نے ایسا کیا، فلاں ملک والے یوں کر رہے ہیں، تو اس وقت اس کو اس چیز سے اپنے دل کی دفاع کرنی ہوگی۔ مسئلہ سارا دل کا ہے، وہ جو بولنا ہے وہ بھی دل کے لیے، دل کو متوجہ کرنے کے لیے بول رہا ہے تو دل میں کچھ آئے گا، اگر دل کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہے تو باتیں آ جائیں گی، دل نہیں بدلے گا۔ وہ مسئلہ ہے سارا دل کا۔ تو وہ جو بات آئی کہ فلاں صدر، فلاں وزیر، اس وقت اپنے دل کی بات ہو کہ غلط، یہ پوری بات نہیں بول رہا ہے۔ صدر سے ہوتا ہوا نظر آیا، اللہ نے صدر کو استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ صدر کا محتاج نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو جس طرح چاہے وہ کرتا ہے۔ قیمتوں کے بارے میں تو عجیب بات ہے کہ ایک فرشتہ اترتا ہے روزانہ صبح کو خانہ کعبہ پر، اور ساری دنیا میں سارے بازاروں کی ساری چیزوں کی قیمتیں وہ وہاں سے اعلان کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی، فصل خراب ہو گئی، اس لیے قیمت بڑھ گئی۔ اب یہ باتیں سننے میں آئیں گی، اس وقت ہم موقع ہو تو ہم سمجھائیں اس بات کو کہ بھائی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں۔ وہ جو فرشتہ اللہ بھیجتا ہے نا خانہ کعبہ پر، اس نے اعلان کیا کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھیں، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ہمارے جو اعمال تھے وہ ہلکے ہو گئے تو چیزیں بھاری پڑ گئی۔
اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے روزی مقدر میں لکھی ہے وہ حلق سے نیچے اترے گی۔ موقع ہو تو تسلی سے اس بات کو سمجھائیں۔ کیوں سمجھائیں؟ تاکہ میری اپنی حفاظت ہو۔ اگر میں نے سمجھایا بھی نہیں اور اس چیز کو سوچا بھی نہیں تو وہ جو شیطان کا زہریلا تیر ہے نا وہ اندر جائے گا، خالی آنکھوں نظروں سے نہیں جاتا، اس طرح سے بھی جاتا ہے، کانوں سے بھی جاتا ہے وہ زہریلا تیر۔ اب اپنی حفاظت بھی ہو، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی سنجیدہ ہے، کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے۔ خود بھی لگنا اور جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اس سے مقابلہ کرنا۔ اور ایک اور چیز ہمارے حضرات کہتے تھے، یہ جو ابھی تک میں نے بات کی ہے یہ تو ہے کلمہ نماز کی محنت، یقین کی محنت، نماز کی محنت، جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے بڑے تھے فرماتے تھے کہ پہلے تو افسوس یہ ہے کہ پہلے تو کلمہ نماز کی محنت پہ لگتے نہیں، چلے ہی لگ رہے ہیں، سال ہی لگ رہے ہیں۔ پہلے تو کلمہ نماز کی محنت پہ لگتے نہیں، اور لگتے ہیں تو اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں، یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے کہ آدمی لوگوں کے بارے میں یہ دل میں اس کے ہو کہ یہ جو مشغولیتیں ہیں مخلوق والی، دکان، کاروبار، زمین، سیاست، یہ جو مشغولیتیں ہیں یہ ایسی چپکتی ہیں آدمی سے کہ اس کو حق کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ اس لیے ان مشغولیتوں سے لوگوں کو نکالنا یہ سب سے ضروری کام ہے، ان کو بھی نکالو تاکہ یہ کلمہ نماز کی محنت کرے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں سیکھ سکتے اس چیز کو، تو اپنے دل سے اس بات کو لینا کہ ایک آدمی کو مجھے اس باطل والے ماحول میں جو پھنس گیا اس کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑے گا، پھر اس کی سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہ دوسرا حصہ یہ پہلی محنت کے لیے بہت زبردست مدد کا سبب ہے، سب سے بڑا سبب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین والوں پہ رحم فرماؤ، آسمان والوں تم پہ رحم فرمائے گا۔ یہ جن مشغولیتیں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ مشغولیتیں ہیں جنہوں نے کو یعنی پھانس لیا ہے، جکڑ لیا ہے، وہی تو میرا بھی مسئلہ ہے۔ ابھی میں نکلا ہوا ہوں، ابھی کچھ نہ کچھ یہ جکڑ ڈھیلی پڑی ہوئی ہے، لیکن واپس جا رہا ہوں وہ منہ کھلے انتظار کر رہے ہیں میرا کہ واپس پہنچے۔ اور امیر صاحب نے کہا کہ آپ تو کل ہی آئے 4 مہینے سے، 7 مہینے سال سے، جی تو نہیں چاہتا بات کرنے کا، لیکن کیا کروں مشورے میں انہوں نے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ ایک جماعت تیار ہے جوانوں کی، لے جانے والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہمت کر لیتے، کل ہی تو آئے ہیں آپ 4 مہینے سے، لیکن ہو سکتا ہے کیا کہ آپ 3 دن اور لگا لیں۔ تو سوال یہ کہ کیا میں اس وقت یہ کہوں گا کہ امیر صاحب یہ کون سی بات ہے، اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے، یہ رہا تالا، یہ رہی دکان، چلو کہاں جانا ہے 3 دن کے لیے؟ یا میں بھی یہی کہوں گا جو یہ کہہ رہا ہے، کیا امیر صاحب میں تیار ہوں، بس ذرا عید ہو جائے، عید کے بعد انشاءاللہ قربانی کا وہ جانور آ گئے، جانور ذبح کریں گے اور 2-3 دن وہ گوشت کھانا کھلانا ہو جائے گا، پھر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایسا میں اپنی دکان پہ کیا ہے کہ امیر صاحب یہ کون سی بات ہے، ابھی تو میں آیا ہوں کل، ذرا 1-2 ہفتہ میں ذرا سنبھل لوں، تھوڑا سا کاروبار کے بھی مسائل ہیں، لینا دینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، بس 1 ہفتے بعد یہ جماعت انشاءاللہ ہفتے بعد میں نکل جاؤں گا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو زمین والوں پہ جتنا ہم رحم کہتے ہیں نا کہ ذرا نرمی کرو، نرمی یہ نہیں ہے کہ جلتے ہوئے گھر میں آدمی کو چھوڑ دو، وہ سو رہا ہے نا بیچارے کی نیند خراب ہوگی، جلنے دو اس کو۔ بھئی ایک آدمی کی زندگی کی بنیاد باطل بن گئی، دھوکہ بن گیا۔ جیسے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور اچانک کوئی چیز ایسی آئی کہ اب اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کبھی کبھی وہ جو ہوتا ہے نا آگے جو وہ اوپر آ جاتا ہے گاڑی کے، اب اس کو نظر تو آ نہیں رہا ہے، تو سمجھدار آدمی روک لیتا ہے گاڑی کو، وہ کہے کہ بھائی مجھے جلدی پہنچنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ ارے بھائی تجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو کیسے پہنچے گا؟ کھڈے میں پہنچے گا اور کہاں پہنچے گا؟ جس کو اللہ اس کا ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے،
اس کے لیے اس پر رحم کھانا، اس پہ نرمی یہی ہے کہ اس کو جیسے تیسے نکالو اس چکر سے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بھی کرتا تو اللہ ہے، اور تھوڑا بہت بھی اس کا احساس ہو، ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ واپس۔ لیکن شفقت، نرمی یہ ہے کہ اس ماحول سے لوگوں کو نکالیں، اور کیوں کہ دنیا والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے گا۔ آج جو کام میں مشکلات ہیں وہ کیوں ہیں؟ دل میں نہیں اتری ہوئی بات ہمارے دل میں نہیں اتری، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ محنت کرنے والوں کے دلوں میں جتنا نور ہوگا، ظلمت کیسے ٹک سکتی نور کے سامنے؟ اندھیرا ہو اور میں چھوٹی سی موم بتی جلا دوں تو وہ اندھیرا کہے کہ نہیں نہیں میں بھی رہوں گا، نہیں جائے گا۔ یہ جو باطل چھا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نور والے، وہ اللہ پر یقین والے، باتیں والے آگے الحمدللہ، نہیں واقعی یقین والے وہ محلوں میں نہیں نظر آ رہے، بستیوں میں نہیں نظر آ رہے۔ چلہ لگ گیا، 4 مہینے لگ گیا، سال 7 ماہ لگ گئے، لیکن وہ سال 7 ماہ دکان سے اجازت لے کے لگے، یہ نہیں اس لیے نہیں لگے کہ اللہ میں اس دکان سے آزادی چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ بن کے دکان پہ بیٹھوں گا، دکان کا بندہ بن کے 4 مہینے نہیں لگانا چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ بن کے جو کاروبار کروں گا میں۔ یہ اگر ہوتا تو گشت نہیں چھوٹ سکتا پھر۔ جیسے دکاندار کی دکان وقت پہ کھلتی ہے، کیونکہ یہ ہے دل میں کہ مال کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو جس دن دل میں اترے گا ساتھیوں کے کہ میرا کام گشت کے بغیر نہیں چل سکتا، تو ان کا گشت نہیں چھوٹے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب خروج، جب اللہ کے راستے میں نکلنا وہ اس لیے ہو کہ اللہ میرا یقین بدل جائے، میں اس باطل سے نکلوں، مجھے نظر آنے لگے کہ تو ہی تو کر رہا ہے اور اعمال پہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اس کام کے لیے ہے، خالی نکلنا بھی غنیمت ہے، لیکن اگر حاصل کرنا ہے جو بہت بڑی نعمت اس راستے سے حاصل ہوتی ہے، اگر وہ جو تبدیلی ساری دنیا میں پونے 1500 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے کچھ لوگوں نے ایک محنت کی اور آج تک ساری دنیا بدلی گئی، وہ والی محنت اس طرح سے نہیں ہوگی کہ دکان سے اجازت لے کے آ رہے ہیں 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اجر ضرور ملے گا، اللہ رب العزت کسی نہ کسی درجے میں ضرور راضی ہوگا۔ لیکن یہ نکلنا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ اللہ یہ سارا دنیا کا نظام میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں تو تجھ سے مانگ مانگ کے چلنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اس کی نیت ہے ساتھیوں کی؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ عملی طور پہ قدم اٹھانے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ آپ بھی کرتے ہیں، باتوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ زندگی بدلے۔ اب یہاں سے اٹھیں گے، کہیں تشکیل میں جائیں گے، جماعت نہیں نکلی، کیوں نہیں نکلی؟ اللہ کے حکم سے نہیں نکلی۔ ہماری جماعتیں آ کے کہتی ہیں جی کیا کریں، وہاں پرانے نہیں تھے، بقرعید قریب تھی، سب تیار ہیں بقرعید کے بعد، تو گویا جب تک بقرعید نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں چلا گیا، کہیں اللہ کا حکم نہیں ہوا، ورنہ سب نکلتے۔ اور وہ حکم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں کہ بقرعید نہیں تھی، اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی عمل ہے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا۔ اب بتاؤ کون سا عمل ہے؟ ہمارے حضرات کہتے تھے کام بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ مشکل اس وقت بنتا ہے جب ہم کسی اور سے اس کو متعلق سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو پرانے نہیں تھے، بجائی تھی، کٹائی تھی، تو ٹھیک ہے، تو پھر کچھ نہیں کر سکتے نا۔ کام مشکل بنا دیا کہ کیوں ہوا؟ فلانا وجہ سے، فلانا ہم سے اس کا کوئی تعلق تو ہمارے بس میں نہیں تھا، چھٹی۔ کام مشکل اس وقت بنتا ہے جب کسی غیر سے اس کو متعلق سمجھتے ہیں، کام اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ کوئی عمل ہے میں وہ کروں گا تو ہماری جماعت بھی جڑ جائے گی، کوئی عمل ہے میں کروں گا تو محلے والے بھی جڑ جائیں گے، سب کو نظر آئے گا کہ ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ دعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، ذکر تلاوت بھی ہے۔ کوئی غلط کام تو نہیں کر گیا ہم، کوئی غیبت ہو گئی، کسی کی عیب کو دیکھنا ہو گیا، کیا چیز ہے؟ میرے بھائی دوستو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم بن جائیں نا، ابھی تو ساری محنت ادھر جاؤ ادھر جاؤ،
وہ ادھر ادھر کے لیے نہیں، ہمارے لیے. کس طرح سے ایک مسجد میں محنت کی، پتا چلا کہ یہ کمی تھی، اس کو دور کیا، چلو اگلی میں کوشش کرتے ہیں، اگلی میں کوشش کرتے ہیں. ایک کمی یہاں دور ہوئی، ایک کمی وہاں دور ہوئی، ایک عمل جو چھوٹ رہا تھا وہ شروع ہوا، ایک غلط کام جو ہو رہا تھا وہ چھوٹا. کرتے 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 ہم اس لائق بنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال فرمائے اس کام کے لیے. کوشش کی ہو رہی ہے. ہمارے حضرات کی بات ہے، فرماتے تھے بڑے، ان کے بڑے فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کے خلاصہ محنت کا جو بات میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام اس سے لیتا ہے جس کے دل کی بات یہ ہو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. اب یہ جو میں آیا ہوا ہے، میں اصول جانتا ہوں، میں جماعتیں نکالنا جانتا ہوں، یہ چیز یہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. آگے بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ بہت کام لے گا. ان پڑھ صحابہ کیسے کیسے پورے پورے ملکوں کی ہدایت کا سبب بنے. ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن مشکل یہ کہ آ گیا کہ میں یہ میں وہ، تو سبحان اللہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری. اس کو دور کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہم نکلیں بار. اس بیان کو پورے امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ. اس بیان کو پورے امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.